اب اس کو جوڑ لیجئے، ابھی جو آج تھی نا ان اللہ لطیف لما یشاء، اللہ تعالیٰ بہت باریک تدبیر کرتا ہے جو جس کی ارادہ کرتا ہے۔ اب اس ارادے کے تحت اس کا ایک پروجیکٹ ہے، اس نے نبی کو بھیجا، اس نے رسول کو بھیجا۔ اب یہ جو بیچ میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں اور جو حالات میں تغیر و تبدل آتا ہے، اس سے ایک مایوسی چھاتی ہے۔ یعنی وہ جو آپ نے سامنے ہدف رکھا ہوا ہے، دین کو غالب کرنا ہے، جیسے حضور کا مشن تھا وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، وہ جب اب غزوہ احزاب میں وہ کدھر نظر آئے گا؟ مایوسی چھا جائے گی۔ وہ جب آپ غار سور میں بیٹھیں تو وہ اتنا بڑی بات پوری ہوتی کہاں نظر آئے گی؟ مایوسی کی امکان ہے، یا کم از کم اس کے بارے میں وسوسہ آنے کا شک ہے۔ تو اب یہ جو حضرت یعقوب کے ساتھ ہوا، انہیں پہلے دن سے پتہ تھا کہ یوسف کا کیا ہونا ہے، لیکن آخر وہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی نا، کوئی غم تو تھا نا ساتھ ہی، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ تو اس کو یہاں پہ، یا جو ہم نے پڑھا تھا سورہ بقرہ میں کہ مستہم الباساء والضراء وزلزلوا، یعنی وہ جو پہلے لوگ تھے ان کو تکلیفوں نے، مصیبتوں نے آپ پکڑا تھا، ہلا مارے گئے، حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کہاں ہے؟ یہ سوال کیوں پیدا ہوا کہ اللہ کی مدد کہاں ہے؟ کہ جب آپ ایسی جگہ پھنس گئے جہاں سے نکلنا نظر ہی نہیں آ رہا بظاہر، تو جانا آپ نے بہت آگے تھا، یہ ادھر ہی پھنس گئے ہیں، تو آدمی سوچتا ہے نا پھر اب اللہ کی مدد کدھر گئی ہے؟ یہ وہ چیز ہے جسے ایک اور انداز میں بیان کیا۔ فرمایا حتیٰ اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ جب رسولوں پر رسول نا امید ہونے لگے۔ اب یہ نا امیدی وہ والی نا امیدی نہیں ہے، یعنی جیسے بالکل ہی شیطان نا امید ہو گیا تھا، یعنی ان کو نا امیدی والے ایک یوں سمجھ لیے وسوسے ہونے لگے۔ یہ کوئی یقین کی کیفیت کی بات نہیں ہے، یہ کوئی دماغ میں کسی بات کے جم جانے یا ٹھک جانے کی بات نہیں ہے۔ یہ جیسے ایک خیال آیا گزر گیا، بس ایک خیال کے درجے میں ایک بات آئی، خود آدمی جھٹک دیتا ہے۔ جیسے صحابہ اکرام نے بھی حضور سے کہا کہ اللہ کے نبی، ہمیں بعض اوقات ایسا خیال آ جاتا ہے کہ ہم اسے بیان کرنے سے بہتر سمجھتے ہیں کہ اپنے آپ کو آگ میں جلا لیں۔ تو کہا یہی تو وسوسہ ہے، اور اگر واقعی یہ احساس ہوتا ہے تو یہ ایمان ہے۔ تو اس طرح کا خیال کسی کو بھی آتا ہے، یعنی حالات اتنے خراب نظر آتے ہیں کہ اس میں مایوسی کا وسوسہ تو آ جاتا ہے۔ حتیٰ اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا، انہیں کچھ ایسا گمان سا ہو جاتا ہے تھوڑا سا وقتی طور پر کہ وہ جو اللہ نے نصرت کے اور مدد کے وعدے کیے تھے وہ جھوٹ، مطلب یہ ہے کہ وہ یہاں پہ یہ مطلب لے لیں کہ وہ کیا تھے، ہو سکتا ہے ہمیں سمجھنے میں غلطی لگ گئی ہو، وہ بات کوئی اور تھی، پتہ نہیں آخرت میں مدد ہونی تھی تو ہم نے سمجھ لیا کہ دنیا میں مدد ہوگی۔ اور جیسے اب آج حالات دیکھے کسی کو یہ لگے یار، اور لوگوں کو لگتا ہے، کئی لوگ ہیں نا، نہیں کہتے دانشور ہیں بڑے بڑے، اب کوئی اللہ کی مدد نہیں آئے گی، اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکال لیتے ہیں کہ اب کوئی دین غالب نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کیوں ہوتے ہیں؟ حالات کا جبر آپ کو مایوس کر دیتا ہے۔ تو یہ مایوسی اگر مستقل ہو جائے تو یہ تو پھر شیطان والے کھاتے میں چلی جائے گی، ایک وقت میں آئی اور نکل گئی تو یہ وسوسہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جاءہم نصرنا، تو ان کے پاس ہماری مدد پہنچ گئی۔ اصل یہاں پہ یہ نہیں سمجھانا ہے کہ آپ نے مایوس ہونا ہے، سمجھانا یہ ہے کہ ہماری مدد آتی ہے، لیکن کس ٹائم پر جا کے آتی ہے کہ بندہ پورا ہل چکا ہوتا ہے، حالات اتنے خراب ہو چکے ہوتے ہیں، تب ہماری مدد آتی ہے۔ اس سے پہلے اس آیہ مبارکہ کو میں نے اس طرح اتنا واضح طور پر نہیں بیان کیا، اور بھی اس سے نکلنے کے طریقے ہیں، اسی طرح نکل جاتا رہا ہوں۔ آج اس لیے بیان کیا، ہو سکتا ہے کل یہ مایوسی ہمیں نظر آنے لگے، ایک دفعہ وہ یقین کی کیفیت ڈول جائے کہ اللہ کا دین غالب ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ جو ایک امید کی بات ہم اپنے ملک سے رکھتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کے اندر بھی کوئی ہمیں جو ہے نا وہ اس طرح کی کیفیت، مایوسی کی کیفیت، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا کی کیفیت۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ اللہ کی مدد آتی تب ہے جب مشکلات اس درجے پہ پہنچ جاتی ہیں کہ والذین یقول الرسول والذین آمنوا متی نصر اللہ، وقت کا رسول بھی اور ایمان والے بھی چیخ اٹھتے ہیں کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، اس وقت جا کے مدد آتی ہے۔ بتا رہی ہے ظلمت شب کے صبح نزدیک آ رہی ہے، رات کا اندھیرا جب انتہائی گہرا ہو جاتا ہے تو وہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اب جو ہے نا وہ پو پھٹنے والی ہے، اب ڈان جو ہے نزدیک ہے۔ تو اس سے پہلے کا مرحلہ بہت زیادہ گہرے اندھیرے کا ہوتا ہے۔ تو بتا رہی ہے ظلمت شب کے صبح نزدیک آ رہی ہے، تو یہ مشکلات اور جب ان کا یعنی یہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں تو اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ وقت ہے کہ اب اللہ کی مدد آنے والی ہے۔ جیسے کہ یعقوب علیہ السلام کے معاملے میں ہوا، ایک بیٹا تو اتنا عرصہ گم رہا، پھر اس کے بعد جی دوسرے نے کہا میں، دوسرا وہاں چوری میں پھنس گیا، تیسرے نے کہا میں واپس نہیں جانتا ہوں۔ تو یہ اور اسی وقت یعقوب علیہ السلام نے نتیجہ نکالا کہ امید ہو گئی ہے کہ اب سارے آئیں گے۔
یہ ہے وہ شے کہ یہ یعنی وقتی طور پہ تو ایک مایوسی ہوئی، لیکن ساتھ ہی لگا کہ نہیں اب سارے ملیں گے۔